सन 1965 کی جنگ میں آپ کا اہم کردار۔ آپ نے خوشاب میونسپل کمیٹی میں جہاد کانفرنس منعقد کی، جس میں اہم شخصیات علماء کرام نے بھرپور شرکت کی۔ اس کانفرنس میں آپ نے آخری خطاب دیا، جس میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی اور کچھ شعر ارشاد فرمائے، اور خطاب میں آپ نے عوام الناس کو پاک عربی کا ساتھ دینے کی نصیحت کی اور فرمایا کہ مسلمان آج بھی اگر کامل قرآن ہو جائے تو ہر مشکل آسان ہو جائے۔ اگر بیدار اس کا جذبہ ایمان ہو جائے تو ہندوستان کیا پوری دنیا پاکستان ہو جائے۔ گورنر جنرل عتیق الرحمان کی زیر صدارت جہاد کانفرنس تھی۔ وہ اتنے متاثر ہوئے اور آپ کو دعوت دی کہ آپ میرے ساتھ محاذ اور اگلے مورچوں کا دورہ کریں۔ حضرت شیخ امام اللہ نے دعوت قبول کر لی اور کشمیر کے اگلے مورچوں محاذ تک پہنچے اور پاک فوج کے مجاہدین کو جذبہ جہاد کے متعلق بیان کیا اور جہاد کے لیے ابھارا۔ بہت سا ساز و سامان لے کر پاک فوج کے مجاہدین میں تقسیم کر دیا اور بہت سی دعائیں کی، جس کے نتیجے میں انڈین آرمی کو منہ کی کھانی پڑی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم و نصرت سے 17 دن کی یہ جنگ پاک فوج نے دشمن کا بھاری نقصان کر کے جیتی، جس میں 600 ٹینک مجاہد افواج نے جان کی بازی لگا کر روکے اور دشمن کو پسپائی ہوئی۔ حضرت شیخ پاک فوج کا گلہ نہیں سنتے تھے، ہمیشہ دعائیں کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادہ حضرت مولانا قاری سید احمد اسد اخندزادہ نے ایک جلسہ کے موقع پر اعلان کیا، اگر میری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور جمعیت علماء اسلام میں کوئی ایسا شخص رکن نہیں بن سکتا جو محب وطن نہ ہو اور پاک فوج کے متعلق نازیبا الفاظ کہے اور انتہا پسند جماعتوں سے رابطے رکھے۔ آپ کے صاحبزادے قاری سید احمد اسد اخندزادہ کی پیدائش سن 1947 پاکستان بننے کے بعد محلہ لاہوری گیٹ مسجد بگڑ والی خوشاب میں ہوئی۔ ناظرین، ایک وقت ایسا آیا کہ سن 1968 میں جنرل ایوب کی امریت کے خلاف فیصلہ کن تحریک چلائی، جس میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا قاری سید احمد اسد بھی شامل ہوئے۔ عملاً انہوں نے سیاست میں پہلا قدم رکھا۔ ایوب خان مستعفی ہوئے اور یحییٰ خان نے جیسے ڈکٹیٹر شکل میں اقتدار سنبھالا۔ سن 1970 میں جمعیت علماء اسلام پی حلقہ 9 سے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے کھجور کے نشان پر الیکشن لڑا۔ سن 1974 میں تحریک ختم نبوت کی تیسری تحریک کا آغاز ہوا۔ پارلیمنٹ کے اندر مفکر اسلام مفتی محمود رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام شامل تھے۔ یہ تحریک اسمبلی سے شروع ہو کر سڑکوں پر آئی اور روزانہ کی بنیاد پر جلوس نکالے گئے۔ یہ کامیاب تحریک تھی، جس کے نتیجہ میں قادیانی غیر مسلم قرار دیے گئے۔ ساتھ ہی ختم نبوت کی تحریک چلی۔ مطالبہ تھا کہ گستاخانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی قانون بنایا جائے۔ آرڈیننس 298-295 کا عملاً نفاذ جنرل ضیاء الحق نے کیا۔ بدقسمتی سے اس قانون کی زد میں آنے والوں کو یہودی لابی بشمول امریکہ دباؤ دے کر چھڑا لیتے اور مغربی جرمنی قادیانیوں کے لیے پناہ گاہ بن گیا۔ کلیدی اسامیوں پر قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے قادیانی بدقسمتی سے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے چلتے آ رہے ہیں۔ تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سن 1977 میں آپ رحمت اللہ علیہ نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک چلائی اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا مطالبہ کیا۔ اس تحریک میں درجنوں کارکن گرفتار ہوئے۔ 22 مئی سن 1977 میں آپ رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے قاری سید احمد اسد کی جنرل اسٹور کی دکان تھی، جو کہ خوشاب میں مین بازار والی مسجد کے سامنے تھی۔ پی کے جیالوں نے لوٹ کر جلا دی اور جمعیت علماء اسلام کے دیگر کارکنوں کو زد و کو کیا۔ جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر کے اقتدار پر قبضہ کر دی۔ یہ تیسرا مارشل لا تھا۔ قادیانیوں کے ساتھ فیصلہ کن مناظرے۔ قادیانیوں کے ساتھ جامع مسجد مین بازار خوشاب والی میں مناظرہ ہوا، جس میں قادیانیت کی طرف سے مربی عمر خطاب، جس کو آپ شیخ امام النہب عمر خراب کے نام سے پکارتے تھے، اس کے ساتھ مناظرہ ہوا۔
اس مناظرے کی صدارت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی اور وفات عیسیٰ پر قادیانیوں نے دلائل دیے۔ حیات عیسیٰ پر آپ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مفصل مدلل بیان کیا۔ قادیانی مبلغ عمر خراب کو آڑے ہاتھوں لیا۔ یہ مناظرہ مارکا آپ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیوں کو شکست دے کر جیت لیا۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے جذبات میں آتے ہوئے سینکڑوں روپے کی تھیلی قادیانی مبلغ کے سینے پر دے ماری اور کہا، اب دے جواب میرے شاگرد خاص کا اور انعام لے۔